کہ دستی بم دھماکے کے ساتھ قائد اعظم کا مجسمہ اڑا دیا گیا ہے. کیونکہ ناظرین بھارت اپنی پوری فورس کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ اور دہشت گردوں کی اس ٹرینڈ فورس کے ساتھ جس پہ وہ شروع سے کاؤنٹ ڈاؤن کرتا رہا ہے، اس نے پاکستانی علاقے پاکستان کے تشخص کے اوپر کہنے کا تو ایک مٹی کا مجسمہ تھا، اس کو نشانہ بنایا گیا. کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ دستی بم دھماکے کے ساتھ قائد اعظم کا مجسمہ اڑا دیا گیا ہے. ارون صاحب، اس ملک کے اندر جس کے قائد اعظم کا مجسمہ اڑا دیا گیا. 45 دن میں مشاہد صاحب نے بتایا 3 حملے ہوئے. قائد اعظم کا مجسمہ اڑایا جا سکتا ہے، ان کا گھر اڑا دیا گیا جہاں وہ رہے تھے، مگر وہ دلوں سے رخصت نہیں ہو سکتے. ان کے وزیر خارجہ نے، انڈیا کے وزیر خارجہ جس کا تعلق بی جے پی سے تھا، ان کی مدح میں کتاب لکھی، ممبئی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے لکھی. وقت گزرنے کے ساتھ قائد اعظم کی عظمت میں اضافہ ہوتا جائے گا. جو لوگ دلوں میں بستے ہیں ان کی تصویریں پھاڑنے سے اور ان کے مجسمے اڑانے سے کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، لڑی جانے والی ہے. کیونکہ ناظرین بھارت اپنی پوری فورس کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ اور دہشت گردوں کی اس ٹرینڈ فورس کے ساتھ جس پہ وہ شروع سے کاؤنٹ ڈاؤن کرتا رہا ہے، اس نے پاکستانی علاقے بلوچستان کے اوپر دھاوا بول دیا ہے. بلوچستان میں اگلے کچھ دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس طرح کے واقعات آپ کو روز سننے کو ملیں گے. آج ایک بہت بڑا واقعہ ہوا. قائد اعظم محمد علی جناح کے مجسمے کو بم سے اڑایا گیا. کل آپ کو یاد ہے 4 سیکیورٹی افسران شہید کیا گیا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے پاک فوج پہ حملے کیے جا رہے تھے. تو پاک فوج ناظرین اس کو ہم جو ہے وہ مانیٹر، پاکستان کے محفوظ ترین علاقوں میں تصور کیا جاتا ہے. میرین ڈرائیو پاس گوادر ہے، خوبصورت ترین علاقہ ہے، اسے محفوظ سمجھا جاتا ہے. پچھلے کچھ عرصے میں یہاں پہ قائد اعظم کا مجسمہ نصب کیا گیا تھا. آج ناظرین اسے بم سے اڑایا گیا. جب اسے بم سے اڑایا گیا ہے تو یہ میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم تمہارے محفوظ ترین علاقوں تک پہنچ گئے. یہ میسج دیا جا رہا ہے. اس میسج کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی قوم کو ڈرایا جا سکے. لیکن اصل کہانی ناظرین اس سے بالکل الٹی ہے. وہ گیم ہی کچھ اور ہے. غور ہو رہے ہیں کیا یہ واپس آ گئے ہیں؟ کیا یہ دہشت گرد ہمارے شہروں تک آ گئے؟ نہیں ناظرین دیکھیں، بی ایل اے اور بی ایل ایف کبھی بھی ان کے لیے بلوچستان میں رہ کے آپریٹ کرنا آسان نہیں رہا ہے. خاص طور پہ پچھلے کچھ عرصے سے تو انہیں مکمل طور پہ کھدیڑ دیا گیا. وہ پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے جو دہشت گرد تھے ان تک ناظرین ہماری فوج پہنچ گئی اور ان کو اٹھا باہر پھینکا گیا ہے. یہ ناظرین یہ یہاں سے بھاگ کے سرحد پار کی، انہوں نے یہ سرحد پار کر کے کہاں میں موجود تھے؟ بھارت میں. ناظرین انہیں بھارتی فوج ٹریننگ دیتی تھی، بھارتی ایجنسیاں نے ٹریننگ دیتی تھی اور ان کو بھارتی ایمبیسی تک انوالو تھی. لہٰذا یہ سمجھ لیں کہ ہمیشہ سے بی ایل اے اور بی ایل ایف وہاں سے آپریٹ کرتی رہی. اب جب پاکستان کو اس بات پہ سب سے بڑا کنسرن تھا اور طالبان کی گورنمنٹ آئی تو ناظرین سب سے پہلے طالبان کے سامنے پاکستان نے یہ بات رکھی کہ آپ ان کا کچھ کریں. تو جو سب سے پہلا کام کیا گیا ناظرین ہے کہ بلوچستان ریپبلکن آرمی نے ایک کاروائی ڈالی. وہ یہ کیا کہ شارع گوادر ہے جس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ گوادر مرین شارع، مرین ڈرائیو، اس میں نا قائد اعظم کا ایک مجسمہ نصب کیا گیا تھا. کیونکہ ساری بات آپ کو پتا کہ یہ پورا سی پیک کا سارا روٹ ہے اور گوادر مین ایک ہب ہے. اس کے حوالے سے قائد اعظم کا ایک مجسمہ کیا گیا تھا کیا کہ پاکستان کی آزادی اور خوشحالی کے حوالے سے پاکستان نے جو خواب دیکھے تھے نا، یہ بہترین ایک پروجیکٹ تھا چین اور پاکستان کا، جو صرف اس خطے کے لیے نہیں، وہ صرف اس ملک کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے ترقی کا باعث. جون میں یہ نصب کیا گیا تھا. اب بی ایل اے، بی ایل ایف اور بی آر اے ان تمام کے خلاف کلین سویپ آپریشن ہوگا اور اس کے لیے بہت دن نہیں، یہ بالکل انجام کے قریب پہنچ چکے ہیں. ہوا کیا جس کی بنا پر میں آپ کو یہ پریڈکٹ نہیں کر رہا، اپنے ذرائع کے حوالے سے کنفرم کر رہا ہوں کیونکہ بات اب معمول سے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. روز کی 1-2 چپکلش، 1-2 شہادتیں، یہ ہمیں سب سمجھ آ رہی تھی اور اس کا جواب بھی ان کے پاس تو اینٹ مارنے کا جواب نہیں. ایک چھوٹی سی کاروائی کر کے سمجھتے ہیں کہ بلوچستان چھین لیں گے. لیکن یہ جو پوری پلاننگ کے ساتھ بھارت اپنے وہ جو باشندوں، دوستوں، فیسیلیٹیٹر، جن کو اسلحہ سپلائی، جن کو ٹریننگ کرتا ہے، ان سب کی جس طرح مدد کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی خبر پاکستان کے تشخص کے اوپر کہنے کا تو ایک مٹی کا مجسمہ تھا، اس کو نشانہ بنایا گیا. صرف اور صرف 12 گھنٹے کے اندر جب ہم نے داعش کا مستوق کے اندر اتنا بڑا کمانڈر، کہتے ہیں پاکستان میں داعش کو کے حوالے سے ریکروٹمنٹ جو شخص کرتا تھا نا، اور بلوچستان میں نوجوانوں کو جو بہکانے کا کام کرتا تھا نا انڈیا کے کہنے پر، جس کے پاس سارا بینک تھا ٹریننگ کیمپس کا، اس کو جو مارا نا، اس کا رد عمل آیا
کہ آج پاکستان کے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مجسمے کو آج ٹائم ڈیوائس کے ذریعے اڑایا گیا.